میں ہوں آپ کا فرینچ استاد، اور آج کے لیکچر 3 میں ہم فرینچ ایکسنٹ مارکس یعنی اعراب کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ فرانسیسی زبان میں 5 بنیادی ایکسنٹ مارکس یعنی اعراب استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اکساں ایگو۔ اکساں ایگو کو انگلش میں ایکیوٹ ایکسنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف لفظ ای پر ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا تلفظ تبدیل ہو کر اے کی طرح کی آواز پیدا کرتا ہے۔ بولنے کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، یعنی اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ یہ نشان اوپری اور دائیں طرف لکھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو میں زبر لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کافے یعنی کافی، میڈساں یعنی ڈاکٹر، ایلیفاں یعنی ہاتھی۔ نمبر 2، اکساں گھاو۔ اکساں گھاو کو انگلش میں گریو ایکسنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ واولس اے ای یو پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تلفظ صرف ای پر یہ نشان ظاہر ہونے پر تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اے یعنی آواز کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، اوپری طرف بائیں جانب یہ نشان لکھا جاتا ہے۔ اے اور یو پر یہ نشان ظاہر ہونے پر اس کا تلفظ تبدیل نہیں ہوتا ہے، مگر ان کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسا او معنی یا اور او معنی کہاں۔ فار ایگزامپل، تخے یعنی زیادہ، پیخ یعنی والد، اور میغ یعنی والدہ۔ نمبر 3، اکساں سیخ کوں فلیکس۔ یہ حروف علت یعنی واولس اے ای آئی او یو پر ہیٹ کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس سے تلفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اوتل یعنی ہوٹل، اوپیتل یعنی اسپتال، فوغے یعنی جنگل۔ نمبر 4، سیدی۔ انگلش میں اسے سیدیلا بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف کنسوننٹ سی کے نیچے لکھا جاتا ہے، جس کے بعد عموماً اے او یو آتا ہے۔ اعراب میں سی کے نیچے کومے کی طرح کا ایک ہک لگا ہوتا ہے اور ہارٹ کے ساؤنڈ کو سافٹ ایس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، گاکسوں یعنی لڑکا، لوسوں یعنی سبق، فغانسے یعنی فرینچ۔ نمبر 5، تغیماں۔ فرانسیسی الفاظ میں جب 2 حروف علت یعنی واولس ایک ساتھ آتے ہیں تو دوسرے واول کے اوپر 2 نقطے تخیمہ کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کو ایک ساتھ بولنے کے بجائے 2 الگ حصوں میں پڑھا یا بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، نویل کرسمس، کو آنسیدانس یعنی اتفاق، مائز یعنی مکئی۔